اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو مشرکین تھے ان کو شرک کے ذریعے انسان جو اپنی انسانیت اور عظمت کھو بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو اس کی عظمت یاد دلاتے ہوئے آیت نمبر 61 سے اس مضمون کو شروع کیا اور فرمایا کہ جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، کہ اس نے کہا کہ کیا میں ایسے کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ میں نے توجہ دلائی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کبھی بھی کہانیاں کس سے بیان نہیں کیے ہیں، ہمیشہ وہ باتیں بیان کی ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے، ایک ایک لفظ بلکہ بعض مرتبہ ایک ایک حرف کی حرکت وہ اپنے اندر ایسے معنی مفہوم رکھتی ہے کہ آدمی اس کے کلام الہی ہونے میں حیران رہ جاتا ہے کہ دیکھیں اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں ایسے کو سجدہ کروں کہ جس کو تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ تو بت کس چیز سے بنتا ہے؟ مٹی سے۔ اب جو بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، قبریں کس چیز سے بنتی ہیں؟ مٹی سے۔ تو جو قبروں کے آگے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں یہ علم کس چیز سے بنتے ہیں؟ مٹی سے۔ تو جو ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ ابلیس سے گئے گزرے۔ فرمایا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ اس نے کہا بھلا آپ یہ تو دیکھیے کہ آپ اس کو مجھ پر عزت دے رہے ہیں، اس کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے نا کرمت علیہ، اس کو ہم آگے آیت میں پڑھیں گے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بِبَنِي آدم، بڑی عظمت والی آیت ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، کہ آپ دیکھیے کہ آپ ایسے کو میرے اوپر فضیلت دے رہے ہیں کہ جس کو مٹی سے تخلیق کیا گیا۔ اس سے ہمارے لیے جو نقطہ تھا، انسان اشرف المخلوق ہے، کوئی چیز بھی انسان سے اشرف اور بلندتر نہیں ہے، تو انسان کسی گھوڑے گدھے کسی تازی قبر کے آگے سجدہ کیوں کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ابلیس کو اس کی ساری مراد چھین کے بے دخل کر دیا اور ابلیس کو یہ بتا دیا کہ تو اور تیرے پیروکاروں سے ہم نے جہنم کو بھر دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسے اس کی اس دعا کے اوپر یا ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہا، جیسے کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 اور 40 کے اندر ہے، ربی بما اغویتنی لاغوینن لہم فی الارض لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کیا، لہذا اب میں ان کے لیے زمین کو ایسا سنوار دوں گا کہ اس کے ذریعے میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، تو تو ان کو پھسلا، ان کو پھسلا لے، جن میں بھی من استطاعت منہم، ان میں سے جن پر بھی تیری استطاعت۔ اگر آپ سمجھیں یہ بڑا اہمیت کا حامل جملہ ہے، کیونکہ کن پر استطاعت نہیں ہوگی؟ جن کے لیے خود ابلیس کہہ چکا ہے الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں۔ اللہ کے جو مخلص بندے ہیں، جو اللہ کے لیے
دین کو خالص رکھنے والے ہیں. سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا نا الا للہ الدین الخالص, خبردار اللہ کے لیے دین خالص. جو اللہ کے لیے دین کو خالص رکھنے والے ہیں کہ دین کے کسی شعبے میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں, وہ مخلصین ہیں. وہ لوگ کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ, وہ اس میں مخلص ہیں, وہ اس کو پورا کرتے ہیں. فرمایا من استطاعت منہم, ان میں سے جن پر تیری استطاعت ہو, تو طاقت رکھتا ہو. تو دیکھو پچھلی مرتبہ بھی میں نے توجہ دلائی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس راستے سے گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب کیا مطلب ہے اس بات کا کہ شیطان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. سمجھیں بات کو. اب فرمایا ان میں سے جن پر بھی تو استطاعت رکھتا ہے ان کو گمراہ کر لے تو اپنی آواز کے ذریعے. وہ آواز کیا ہے اس کو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا. وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ, اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا. وہ سوار اور پیادے کیا ہیں پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور ان کو اس بات پر اکسا کے یہ اپنے مال اور اولاد میں تجھے شریک کریں. کس میں؟ مال اور اولاد میں تجھے شریک کریں. اچھا دیکھیں, غور طلب نکتہ ہے. آپ کو پتہ ہے جو سب سے بڑا دعویٰ ہے نا, سب سے بڑا دعویٰ وہ کیا ہے؟ کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِکَ أُمِرْتُ, مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا دعویٰ ہے. نہیں سمجھے؟ اس دعوے میں بدنی اور مالی عبادت جو ہے یعنی صلاۃ اور نسک, نسک جو ہے نا وہ اصل میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا مناسک حج کہتے ہیں نا. تو جس چیز کا تعلق بھی حج کے شعار میں سے ہے وہ نسک میں سے ہے. قربانی بھی ہوتی ہے نا, اس لیے وہ بھی نسک میں سے. اب آپ سمجھیں کہ حج اصلاً بدنی بات توفیق کے ساتھ, اور توفیق مال, توفیق استطاعت, ایسے ہی نا بھائی. تو آپ دیکھیں یعنی کہ بدنی عبادت اور مالی عبادت کے لیے بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے ان صلاتی و نسکی, میری قولی عبادت, میری مالی عبادت للہ, اللہ کے لیے. اچھا اس کو کہتا کیسے ہے وہ اس کو کہتا ایسے ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری قولی مالی بدنی بات ہے آپ کے لیے. کہتا ہے کب کہتا ہے؟ 5 وقت ایک دن میں کہتا ہے, دن کے 5 اوقات میں کہتا ہے کم از کم. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ میری قولی مالی بدنی عبادت ہے. چلو ایسا ہو نا وہ شروع میں کہہ دیا پھر بھول گیا, پھر کسی نے یاد دلا بھائی تیری قولی مالی بدنی بات ہے اللہ کے لیے. ہاں میں بھول گیا تھا, اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ اقرار کرتا ہوں التحیات للہ والصلوات. ایسے آپ دیکھیں وہ 5 ٹائم اس بات کا اقرار کرتا ہے میری قولی مالی بدنی عبادتیں اے اللہ آپ کے لیے. لیکن اب باری آتی ہے قول کی. شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کو وسوسہ دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قول جس کا حقدار اللہ ہے, وہ قول جس کا حقدار کون ہے؟ اللہ ہے. بھائی سنو ذرا بات, میں ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو
وہاں پر جو ہے نا وہ ایک قوالی چل رہی تھی، تو اس قوالی کے اندر گانے والا قوالی جملہ بول رہا تھا کہ وہ کھاتے ہیں تیرے در کا یا حسین، اس طرح کر کے نا وہ کچھ کلمہ وہ بول رہا تھا. اچھا اسی طریقے سے دوسرے والے ہمارے ہیں بھائی، ان کے مشہور وہ نعت ہے، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول. اچھا باقیوں کا تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، مسیحی کیا کرتے ہیں ان کا بتانے کی ضرورت ہے، یا ہندو کیا کرتے ہیں، یا یہودی کیا کرتے ہیں، نہیں سمجھ. اب غور طلب نقطہ ہے کہ رزاق کون ہے؟ ان اللہ یرزق من یشاء ویقدر، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے فراخ کر کے روزی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اندازے میں دیتا ہے. رازق تو اللہ ہے، لیکن میں نے قول میں رازق کس کو بولا؟ اللہ کے غیر کو، جو کہ خود اپنے رزق کے لیے اللہ کے ہاں سوالی ہے، اس کے ہاں فقیر ہے. کیسے نا وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، شیطان نے ان کو یہ بات سجھائی کہ تم جو کلمہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کے لیے کہا جاتا ہے، جو تعریف اللہ کے لیے کی جاتی ہے، وہ تم کس کے لیے کرو؟ مخلوق کے لیے کرو، اللہ کے غیر کے لیے کرو. وہ کر رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، بڑی عظمت والی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے حرمت والے ایام، حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ حرمت والے مہینوں کا. یہ جب آیت آئی تھی نا، اس کے 3 درس ہوئے تھے، ایک 1.5 گھنٹے کے 3 درس پڑے تھے. سنو ذرا بات کو. اب وہ کیا ہے؟ مہینے کس کے ہیں؟ مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے. اور نہیں سمجھے کچھ بات؟ مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے. دنوں کو کس نے تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے کیا. غوث کا مہینہ آ گیا، غم کا مہینہ آ گیا. یہ غم کا مہینہ کیا ہے؟ محرم. نہیں سمجھے؟ غوث کا مہینہ آ گیا، اور یہ سرکار کا مہینہ آ گیا، ربیع الاول. نہیں سمجھے کچھ بات؟ دیکھو سمجھنا ذرا بات. حرمت والے مہینوں کے اندر جو ابحاث ہیں نا، ان میں سے ایک بحث یہ بھی ہے کہ یہ دن اور ایام، یہ صبح و شام، یہ ہفتے اور مہینے، یہ سال، یہ کس کے ہیں؟ اللہ کے. زمانہ کون لاتا ہے؟ اللہ لاتا ہے نا. حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب کہتا ہے کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، حالانکہ میں ہی زمانے کو لاتا ہوں. اب آپ سمجھیں اس بات کو، دن کس کے ہیں؟ اللہ کے. کیسے گزار رہے ہیں؟ جیسے عیسائی کہتے ہیں، جیسے یہودی کہتے ہیں، جیسے ہندو مانتے ہیں. سنو ذرا بات کو سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. پچھلے دنوں ایک صاحب کو سمجھا رہے تھے، تو وہ باتوں میں ایسے بات آئی، کیا ہوا بھائی محرم آ رہے ہیں. ہاں، تو محرم میں یہ ایام گزار کے، جو 10 دن ہیں ابتدائی، یہ گزار کے، بھائی 9 اور 10 کا روزہ بھی آتا ہے اس میں، تو پہاڑی علاقوں میں گھومنے چلتے ہیں. یہ ایک فریق دوسروں کو کہہ رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اس کے علاوہ کسی بھی دنوں میں چلو. کیوں؟ محرم ہے نا، تو غم کا مہینہ ہے. میری بات سمجھیں. کیوں؟ بھائی اہل بیت کی شہادت ہوئی. اچھا بھائی اہل بیت کی شہادت اس کے علاوہ کسی مہینے میں ہوئی ہے؟ جیسے 21 رمضان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا. نہیں سمجھے؟ 13 شوال احد میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نا. نہیں سمجھے؟ اگر صرف اہل بیت کی شہادتوں کو لے کر ایام غم کی بحث کی جائے تو سال میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اہل بیت شہید نہ ہو. نہیں سمجھے؟ یہی وجہ ہے یار لوگوں نے اس مرتبہ عید کے دن بھی ماتم کیا ہے. پتا لاہور میں لندن ایمبیسی، لندن میں جو ایمبیسی ہے نا، پاکستانی ایمبیسی، اس کے سامنے عید والے دن
وہ پوچھنے پہ ایک گروہ نے کہا کہ جی فلاں شخصیت کا چونکہ یہ انتقال کا دن ہے لہذا اس لیے جو نا ہم نے جو نا ماتم کیا. اللہ تعالیٰ نے اس دن کو کیسے گزارنے کے لیے کہا تھا؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے محرم کو کیسے گزارنے کے لیے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیسے گزارنے کے لیے کہا؟ شوال کو کیسے گزارنے کے لیے کہا؟ لیکن پھر شیطان آیا اور اس نے آ کے سمجھے ہیں کچھ بات کو وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ کہ شیطان کو اللہ نے یعنی اللہ نے اس دن کہا تو ان کو گمراہ کرے گا. یہ کیا کریں گے؟ یہ تجھے اپنے مالوں میں اپنی اولادوں میں تجھے شریک کریں گے اللہ کا. آپ یہ دیکھیں اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی سوگ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے, ورنہ سال کے 365 دن کوئی نہ کوئی اسلام کا شہید ہے. اور اگر یہ بات کی جائے شہادتوں کے اوپر کہ نہیں یار آپ سمجھے نہیں, ان شہادتوں کی بات دوسری ہے, یہ بڑی دردناک شہادتیں ہیں. اب وہ جو احد میں شہید ہوئے تھے وہ دردناک شہادتیں نہیں تھی, جو بحر معونہ میں شہید ہوئے تھے وہ دردناک شہادتیں نہیں تھیں. چھوڑو نا اس بات کو, آج جو فلسطین میں شہادتیں ہوتی ہیں وہ دردناک نہیں ہوتی. بھائی مسلمان کون سے دور کے اندر شہید ہوئے اور دردناک شہید نہیں ہوئے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ. لیکن آپ نے اس کو تسلیم کیسے کیا, آپ نے اسے کیسے مانا؟ ایسے جیسے اللہ نے کہا یا ایسے جو آپ کو سمجھ میں آیا یا کسی نے آپ کو سجایا؟ تو جس نے آپ کو سجایا وہ اور کوئی نہیں, کون ہے؟ شیطان. کہ جیسا اللہ نے کہا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. پوچھا میں نے آپ 9 اور 10 کا روزہ رکھتے ہو؟ کہہ رہے نہیں. کیا حدیث میں الفاظ ہے صوموا یوم التاسع والعاشر وخالفوا الیہود. 9 اور 10 کا روزہ رکھو, یہود کی مخالفت کرو. یعنی ایک درجے مخالفت کا حکم ہے, یہ دوسرے درجے میں روزہ رکھے. معمولی بات نہیں ہے. یہ روزہ اس لیے بھی رکھنا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرنے آیا, بڑا اسرائیلیوں کی مخالفت کر رہا ہے, بائیکاٹ کر کے 9 اور 10 کا روزہ تو رکھ. اور سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ جو شریعت نے بولا وہ تو سب سے پہلے کرو. اصل بات یہ ہے التحیات للہ والصلوات. اے اللہ میری قولی مالی بدنی بات ہے آپ کے لیے. اب سنو بھائی, قربانی کی فصلی لربک وانحر مسئلہ نکالا. اور سنو توجہ سننا, قربانی کی مسئلہ نکالا, مکروز پہ قربانی نہیں ہے. یار توجہ سنیں میری بات توجہ سے. مسئلہ نکالا کہ مکروز پہ قربانی نہیں ہے, غریب پہ قربانی نہیں ہے, مکروز پہ نیاز ہے. مکروز پہ نظر و نیاز ہے. بھائی مکروز کے اوپر نظر و نیاز ہے, یہ بتاؤ غریب کے اوپر نظر و نیاز ہے؟ اور یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ اگر سمجھے ذرا اس بات کو, دلی طور پر ہضم نہیں ہو رہا اس کو نظر و نیاز کرنا, دل پہ پتھر رکھ کے اپنی غریبی کے آنسو پہنچ کے وہ نیاز کر رہا ہے صرف اس لیے کہ کہیں اس کو وہابی تسلیم نہ کر لیا جائے, کہ لوگ یہ نہ بولے وہابی ہو گیا. نیاز نہیں کرتا, قربانی نہیں کرتا, کسی نے آج تک کہا ہندو ہو گیا. قربانی نہیں کرتا, کسی نے آج تک کہا عیسائی ہو گیا. غریب آدمی, ہر آدمی سمجھتا نہیں یار قربانی بچا, غریب آدمی اس لیے نہیں کرتا. یہ تھا دین اللہ کا, وہ تھا لوگوں کا بنا ہوا. جو اللہ کا دین تھا وہ کتنا آسان ہے, جو لوگوں کا بنا ہوا وہ کتنا مشکل ہے. ابھی بتا, عقیقہ نہیں کیا, عقیقہ واجب ہے نا کرنا, نہیں کیا غربت کی وجہ سے, کوئی مسئلہ نہیں, جب پیسوں کر لینا, نہیں بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی ہے نا بھائی, حج ہے فرض رکن ہے نا. چلو عقیقے وغیرہ کے مسئلے تو وجوبی بحثیں ہیں, بعض تو ان کو واجب مانتے بھی نہیں ہیں, بعض علماء تو یہ بھی بحثیں کرتے ہیں, لیکن حج تو فرض رکن ہے نا. کیا الفاظ ہیں کہ جو شخص استطاعت نہ ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے وہ اگر مر جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو. کتنی بڑی بات ہے. لیکن اسی حج کے لیے غریب آدمی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, ساکت. نہیں سمجھے؟
ویسے تو روزہ ہے نا, غریب آدمی روزہ نہیں رکھ سکا, جب تیرے پاس پیسے ہوں یا روزے کی قدر رکھ لیو. بھائی سحری افطار کے پیسے نہیں ہے نا, بھئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی سحری افطار کروانے والا بھی نہیں ہے تو شریعت میں مسئلہ ہے, روزہ چھوڑ دے. جب تیرے پاس پیسے ہوں اس فرض کی قضا دے لیو, کتنی آسانی ہے. ایسے حج کا ہے, وہ تو قضا کا بھی بحث نہیں ہے, ساکت, ساری زندگی نہیں کر. اور سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کا دین تھا. لیکن اگر 7 کے مزار پہ نہیں گئے ہو تو تم لاہوتی نہیں ہو, تم مولائی نہیں ہو. اور کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نہیں بھائی, اللہ کے دین میں اور جو شیطان نے ورگلایا ان وسوسوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ اللہ کا دین آسان ہے, یہ انتہائی مشکل ہے. سنیں, وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اولاد میں شیطان کو شریک کرو گے. اولاد میں شیطان کیسے شریک ہوگا؟ اور چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے اگر ہم سمجھیں تو. حسین کا فقیر ہیں, انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید, یہ کیا کہہ دیا؟ بچوں کیا ہرے کپڑے کیوں بنا رہا محرم میں؟ لال کپڑے کیوں بنا, کالی کیوں بنا؟ منت کس کا؟ حسین کا فقیر ہے بھی, فقیر اللہ کا ہے. کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں سمجھے؟ یہ ہے اولاد میں شیطان کی شرکت. دولے شاہ کا چوہا, اور پیدا ہوتے ہی اس کو وہ منت مان کے آیا دولے شاہ کے مدار پہ, پیدا ہوتے ہی جا کے وہاں چھوڑ دیا. ان لوگوں نے بھی لے کے نا آئرن ماسک پہنایا, ڈال دیا اندر. اب کد تو بڑھ رہا ہے, چہرہ نہیں بڑھ رہا. کرامت دیکھی آپ نے؟ وہ کرامت لوہے کا ماسک پہنانے سے ہوتی ہے, تجھے پہنا دے تیرے ساتھ بھی کرامت ہی آئے گی. وہ بیچاروں کے اتنے سے منہ جاتا ہوں نا غریبوں کے, دماغ نہیں بڑھ پاتا, اس سے بچوں ایسی حرکتیں کرتے. ہماری حکومت تو جڑ سے کھڑوا دیں پورے مدار کو, ساری چیزوں کو. یقین کریں, کیوں؟ کیونکہ وہ باقاعدہ, آپ سمجھیں اس بات کو کہ بچوں کی وہ یعنی عزت نفس کو مجروح کرنا, بچوں کی ذوات کو مجروح کرنے کے مترادف, یہ قتل کے مترادف. ایک نسل کو آپ نے قتل کر دیا. کیا جی؟ دولے شاہ کا چوہا. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ, میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھے, اللہم انا جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے اللہ ہمیں تو محفوظ رکھ, ہمیں تو محفوظ رکھ, اور جو ہمیں اولاد عطا کر اسے بھی محفوظ رکھ شیطان کے حملوں سے. اللہ کی قسم, بہت سے شریعت کے مسائل ایسے ہیں کہ جو وقت میں نہیں سمجھ میں آتے, وقت گزرنے کے بعد سمجھ میں آتے کہ یار واقعی میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی کتنی اہمیت و عظمت. آج جب ہم اپنی اولاد کو بعض مرتبہ کچھ شیطانی حرکات و سکنات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہمیں یاد آتا ہے یار واقعی بھائی شریعت کے چھوٹی باتیں بڑی بات. یعنی وہ اتنی بعض مرتبہ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک بھائی کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بناتے ہیں. جیسے تم چوپائے کے بچے کو دیکھتے ہو, وہ دونوں کان سالم لے کر پیدا ہوتا ہے, پر مالک نشاندہی کے لیے کان کاٹ دیتا ہے, کان پہ چیرا لگا دیتا ہے. پیدائشی تو چیرا نہیں لگا ہوا, نہیں سمجھے؟ ایسے ہی ہر بچے کو اللہ نے پیدا کرا, وہ پیدا ہوا توحید پر, وہ پیدا ہوا تقدیر پہ, وہ پیدا ہوا آخرت پہ, وہ پیدا ہوا اللہ پہ ایمان لا کر, مگر بڑا ہوتا گیا ان عقائد و نظریات پہ. میں آپ کو واقعہ بتاؤں, اس دفعہ کا نا میں نے محرم پہ دیکھا, پھول جیسے 3 بچے, ایسے خوبصورت پیارے بچے, کالے کپڑے پہنا لا رہا ان کو. یہ کیا ہے بھائی؟ یار وہ ان کی والدہ نے پہنا دی. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, شیطان کو اپنے مالوں میں اپنی اولادوں میں اللہ کا شریک کریں گے. کتنی خطرناک بات اگر آپ سمجھیں. آپ دیکھیں
میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں کہ کو ایجوکیشن سمجھتے ہیں، کو ایجوکیشن لڑکا اور لڑکیوں کا ساتھ پڑھنا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے. صحیح. اب میں نے اپنے بچے کو جانتے بوجھتے کہاں لگایا؟ کو ایجوکیشن. اب وہ بڑا ہوا اسی کیفیت کے اندر، لڑکا لڑکی بن گیا، لڑکی لڑکا بن گیا. بھئی کو ایجوکیشن سے نکلنے والوں کو کبھی غور سے دیکھیں، 100 میں سے 50 میں لہر ملے گی آپ کو. 100 میں سے 50 میں لہر ملتی ہے. ہم ان کو یہ کہہ کے اب دل کو مطمئن کر لیتے ہیں ولگر بچے. وہ ولگر بچے تھوڑی ہیں، لہر کھا گئے وہ بچے. وہی بچے ہیں جو وہ کیا کہلاتا ہے، وہ لال پیلا نیلا جھنڈا والا LGBTQ کو، کل کو یہ LGBTQ کی تبلیغ کریں گے یہی بچے، کیونکہ لہر آ گئی نا ان میں. بھائی اب یہ کوئی خدا نہ خواستہ جنگیں لڑنے والے بچے تو بچے نہیں کہ یہ جنگیں لڑیں گے. یہ بچے اب کیا کریں گے؟ یہ بچے یہی کریں گے جیسے آج کا ہی دیکھ لو نا، حیدرآباد کا قضیہ کیا چل رہا ہے کہ بھائی وہ ہجڑوں نے SP آفس کے سامنے جو نا احتجاج کیا. وہ کچھ بھی تھا، کوئی بھی مسئلہ تھا، لیکن یہ ہمارے شہر کی آج کی ایک خبر تھی، ایک مسئلہ تھا. وہی ہجڑوں نے احتجاج کیا ہے. کمال کیا خبر ہے، جن کا شریعت میں وجود تک نہیں رکھا گیا ہے ان کی بھی خبر چل رہی ہے. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، بہت معمولی سی باتیں ہوتی ہیں. ہم جب اس کے اندر توجہ نہیں کرتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہی جب بڑے ہوتے ہیں نا تو وہ شیطان کی فٹ بال بن چکے ہوتے ہیں. کیا بن چکے؟ شیطان لات مار کے ان کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے. اور مزے کی بات، اگر وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں تو وہی آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہیں. اور نہیں سمجھے؟ اگر آپ کے بچے آپ کے لیے نیکوکار ہونے کے بعد صدقہ جاریہ ہوں گے تو وہی بچے آپ کے لیے جن معاملات میں آپ نے انہیں نہیں روکا وہ کیا بنیں گے؟ وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کا باعث بنیں گے. جب وہ افعال کریں گے اس کا گناہ آپ کو ملے گا. آپ بھی برابر کے عذاب کے مستحق ہوں گے. آپ روک سکتے تھے، آپ نے روکا ہی نہیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک حدیث بیان کروں. صحیح مسلم کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الجنہ والصفۃ النامحہ کے اندر باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار میں حدیث نمبر 7089 کے تحت ذکر کیا ہے. ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، لوگوں غور سے سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان چیزوں کی تعلیم دوں جن کو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج مجھے ان چیزوں کا علم دیا ہے. میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ مال دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندوں کو جو کچھ مال دیا ہے وہ حلال ہے. نہیں سمجھے؟ سورہ نام کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں یہ مسئلہ کہ اصلاً ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے کہ جس کی حرمت اللہ کی طرف سے آئی. کسی بھی چیز کو ہم خود سے اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے. سورہ تحریم میں انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ اپنے اوپر اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہو جو اللہ نے آپ کو حلال کیا. بھائی 9 اور 10 کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے فاقہ رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ اور 8 دن کیا رکھے تھے؟ کھانا پینا. چارپائیاں الٹی کر کے چولہے کیوں بجائے؟ کھانا کیوں اپنے اوپر حرام کیا؟ بھت کیوں پھوڑتے پھر رہا؟ بھائی آپ کو جو چیز اللہ نے حلال کی تھی آپ نے خود پہ حرام کی نا. وہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نہانا ان 10 دنوں میں حرام کیا تھا، ننگے چپل پہننا حرام کیا تھا، دیگر رنگوں کے کپڑے پہننا حرام کیا تھا. اللہ نے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں کی نا. آپ نے خود سے حرام کر لی تو آپ نے نہیں کی ہے. کیا فرمایا کہ میں نے جو کچھ بھی اپنے بندوں کو مال عطا کیا وہ سب کیا ہے؟ وہ سب حلال ہے. میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے. ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. میں نے اپنے بندوں کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ باطل سے دور رہنے والے تھے. بے شک ان کے پاس شیطان آئے
ان کے پاس شیطان آئے اور ان کو دین سے پھیر دیا، ان کو دین سے پھیر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان پر حلال کی تھیں وہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیں، جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لی، اور انہیں میرے ساتھ شرک کرنے کا کہا، حالانکہ میں نے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، میں نے شرک کے لیے۔ اب بھائی سنو، بادشاہ است حسین، دیکھا جملہ، بادشاہ است حسین، دیکھا نا جملہ، بھائی ماتم کر رہے ہو، ہاں کس کا؟ حسین کا۔ کیوں؟ آج وہ شہید ہوئے تھے، آج وہ شہید ہوئے تھے، آج یہ مخلوق کی مشکل کشائی کس نے کی تھی؟ 10 محرم کو جب وہ شہید ہوئے بھوکے پیاسے، تو باقی تو سب چھوڑو، وہ یہ شہید ہو گئے، اس اتنا عرصے میں مخلوق کی مشکل کشائی کس نے کی؟ کس نے کی؟ یسوع مسیح کو سلیب دے دی، تمہارے عقیدے کے مطابق بھی دے دی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ اگلے دن زندہ ہو گئے وہ، ٹھیک ہے، بہترین، زبردست۔ یہ جو سلیب جس دی اور اگلے دن زندہ ہونے تک یہ جو اتنا پیریڈ ہے، اس میں مخلوق کی مشکل کشائی کس نے کی؟ شہباز قلندر کا نماز جنازہ ہوا، قبر بنی، تبھی تو مزار بنا نا۔ ابھی نماز جنازہ سے لے کے قبر، مزار وغیرہ، چلو قبر بننے تک، بھائی انتقال ہوا اور اس کے بعد آ کے یہ جنازہ پڑھ کے یہ تدفین کر دی ان کی، یہاں تک، بس ادھر تک، یہ اتنا جو عرصہ گزرا، اس میں مخلوق کی مشکل کشائی کس نے کی؟ اور جب ابھی جن کو بھی یعنی اللہ کا شریک سمجھا گیا، وہ ابھی جب پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہی نہیں ہوئے، تو اس وقت مخلوق تو تھی نا، تب مخلوق کی مشکل کشائی اس وقت کون کرتا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے شرک کی کوئی دلیل، اب اگر ایک آدمی شرک کی دلیل دے رہا ہے اور ہم لے رہے ہیں، تو کائنات کی سب سے بے وقوف مخلوق ہے میں، کائنات کی سب سے بے وقوف مخلوق کون ہے؟ ہمیں۔ لاؤ میں تمہیں آیت حدیث پڑھ، ٹھہر جا، سوال کا جواب دے، تمہیں دلیل پڑھ کے بس سنا کہ ہمیں پتہ دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے، تو بنا کے لایا، تو زیر زبر پیش لگائے گا اس میں، چھوڑ دو زیر زبر پیش کو، یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ یہ جو وسیلہ علیہ مسئلے میں یاد ہے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے، مسئلہ یہ ہے ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، بس پہلے اس کا جواب چاہیے۔ وہ تو پھر اس کی دلائل کی بحث بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قسم کے شرک کی دلیل نہیں اتاری۔ یہ ابلیس آتا ہے، ابلیس آتا ہے، آپ لوگوں کو ذہن کے اندر خیال ہو ابلیس آتا ہے، ابلیس آتا کہاں ہے؟ منبر پہ، جلسے میں، اوپر مائک پہ نہیں آتا، آتا ہے نا، شیطان آتا ہے وہاں روپ بدل کے، دیکھا کیا گرجدار خطاب کیا آج، کیسے نورانی چہرہ تھا، ہے ابلیس، نہیں سمجھا کچھ بات کو۔ اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ وہ جتنے بھی ہیں، مزے کی بات، وہ جتنے بھی ہیں ان کے ایام ہیں، نہیں سمجھے؟ 10 دن 20 دن 40 دن جو بھی، وہ ان کے ایام ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے شیطان بھی وقتوں میں آتے ہیں، نہیں سمجھے؟ شیطان بھی وقتوں میں آتے ہیں، مستقل تھوڑی رہتے ہیں، ان کو بھی کام دھندا ہے۔ بھائی ہے نا حدیث کے اندر الفاظ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں لے لو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو، کیونکہ اس وقت شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے نہیں تھے نا، اس سے پہلے نہیں تھے نا وہاں پر، اب آ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ دیکھیں جو شخص بھی آسیب کی شکایت کرے گا وہ سب سے زیادہ جو چھچورا پن بتائے گا وہ رات کا بتائے گا۔ زیادہ تر چھچورے پن کب کے بتائے جا رہے ہوتے ہیں؟
یہ ہو گیا تھا، وہ گر گیا تھا، یہ آواز سنائی دی تھی، وہ ہو گیا تھا، اسے دھکا مل گیا تھا، اسے یہ مل گیا تھا، اسے تھپڑ پڑ گیا تھا، اس کی یہ ہو گیا تھا، یہ سارے لطیفے رات کے ہو رہے تھے، کیونکہ وہ رات کے ٹائم پر آتا ہے، ان کے بھی ٹائم ہے جیسے ان کے بھی ایام۔ اللہ نے فرمایا وعدہم، ان کو وعدے دے گا، ان کو وعدے دے گا۔ میں آپ کو ایک وعدہ بتاتا ہوں، وہ ایک ہے نا لہر کھائے ہوئے مولوی صاحب ہے نا کراچی والے، جو چینل پر آ کر ایک دفعہ قاری صاحب سے بھی بدتمیزی کی تھی انہوں نے، پہچان گئے ہوں گے آپ، لہر کھائے ہوئے مولوی صاحب، بڑے ان کے کلین شیف کر دو تو پریٹی زنتا میں ملتے ہیں وہ، یقین کریں۔ وہ ایک مرتبہ نا، ایک مرتبہ کیا، وہ ویسے بھی ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے اور ایک مرتبہ دیکھا ہے، وہ منبر کے اوپر جو ہے نا کھڑے ہو کر ایسے 1000 کا نوٹ جیب سے نکال کر ایسے دکھایا، اور یہ دیکھو یہ رہا جنت کا ٹکٹ، یہ میں نے اپنی جنت پکی کر لی۔ نہیں سمجھے؟ اب بس یہ کہنا تھا، مجمع میں سے لوگ دھڑا دھڑ پیسے لے لے کے جا کے چندے کے ڈبے میں لوگ پیسے ڈالتے ہیں۔ وعدہم، ان کو وعدے دے۔ فرمایا لیکن ان وعدوں کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، مگر شیطان کے کیے وعدے دھوکوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مشرک جنت میں جائے گا، 1000 روپے دے گے، جنت اتنی سستی ہے، جنت کی لائن میں بلال لگے ہوئے، پیچھے یہ والے مولوی صاحب لگے ہوئے، 1000 روپے دے گے۔ مطلب آپ سمجھیں، ہمارے جیسا کوئی آدمی ہو نا، وہ تو قاری صاحب بڑے اچھے ہیں، ہمارے جیسا کوئی آدمی ہو تو پوچھو مولوی صاحب اس دفعہ جب نیاز کریں نا 100 دے گئے تو ہمیں دعوت دے دیجیے گا، نیاز کھانے آئیں گے انشاءاللہ۔ اس دفعہ جب آپ اپنے 9 من کے بچھڑے کی قربانی کریں نا تو ہمیں دعوت دے دیجیے گا، ہم انشاءاللہ آپ کے پاس گوشت لینے آئیں گے۔ پوچھو کیوں؟ آج تک کبھی آپ نے سنا ہی ان مولویوں نے نیاز کی ہو؟ ہاں ہو سکتا ہے آپ کی نظروں میں وہ آپ کے گلی کے مولوی صاحب ہو، لیکن میں تو آپ کو وہ لوگ بتا رہا ہوں جو سیلیبریٹیز ہیں، 1.5 2 2.5 کروڑ روپے کی تو وہ گاڑیوں میں آ رہا ہوتا ہے۔ آج تک انہیں لوگوں نے قربانی کرتے نہیں دیکھا، آج تک لوگوں نے ان کو نظر و نیاز کرتے نہیں دیکھا۔ اگر یہ اتنا ہی کوئی بڑا فریضہ تھا تو سب سے پہلے انہیں کرنا چاہیے تھا نا، جیسے حج کرنے جاتے ہیں الحاج، عمرے کیے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اسی طریقے سے نظر و نیاز اگر دین کا حصہ ہے تو ہمیں وہ پہلے کرتے ہوئے نظر آئے نا۔ قربانی، آپ کہتے ہیں اللہ کے ہاں خوبصورت اور توانا جانور کی قربانی قبول ہوتی ہے، آپ کے ہاں تو پہلے بندہ ہونا چاہیے، آپ کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں 9 من؟ ہم تو آپ کی استطاعت دیکھ کے 9 من کہہ رہے تھے، ہمیں بھی پتا نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا، ایسی تھوڑی ہم نے 9 من کہا ہے۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وعدہم، ان کو وعدے دے، وہ منبر پہ سے ہمیں وعدے دے رہا ہے شیطان، مگر ان وعدوں میں یہ وعدے کیا ہیں؟ یہ ابلیس کی طرف سے وہ وعدے ہیں کہ جو دھوکوں کے سوا اور کچھ بھی، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے مولوی صاحب آج کل انقلاب لا رہے ہیں، جمہوریت کے راستے آ رہے ہیں نا انقلاب، یہ یقین کر لیں آپ کو یہ کیا ہیں؟ وعدہم، ان کو وعدے دیں، ہمیں وعدے مل رہے ہیں، بڑا انقلاب آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر نا گائے کے جو دودھ اور پیشاب کے رستوں کا جو فرق ہے نا اس کی طرف توجہ دلائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کبھی گائے کے دودھ کے مقام کو دیکھو کہ اس کے دودھ پاکیزہ مقام سے آتا ہے اور پیشاب ناپاک جگہ سے آتا ہے، دونوں کی گزرگاہیں ہی الگ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پیشاب کی نالی بناؤ اور اس سے بہیں کیا؟ دودھ، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ نیچرلی ممکن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات یا نہیں؟ اور رہ گئی شریعت کی بات تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن وعدہم، ان کو وعدے دیں۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے کیے ہوئے ہر وعدے کیا ہے؟
میں ایک آسان مثال دے دیتا ہوں ایک وعدے کی آپ کو. آدم علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے یہ ذکر کیا ہے نا. تو دیکھو ذرا, آدم علیہ السلام ان کی بیوی کو آ کے جو جنت کے جو پھلوں کے پیچھے کیا وجہ بتائی تھی, ارے اللہ نے تمہیں اس لیے روکا, کھایا تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے, یا نور بن جاؤ گے, نورانی مخلوق نور ہے, پھر تمہارے نام کو صلاۃ و سلام میں لوگ پڑھیں گے. نہیں سنتے کچھ بات. لیکن کیا ہوا جب وہ پھل کھا لیا تو جو شیطان نے کہا, جو اللہ نے کہا لا تقربا, اس کے قریب نہ جانا, اس کو بھلا دیا. اور جو شیطان نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, نتیجہ کیا نکلا؟ جو آدھی کو چھوڑ کر ساری پہ جاوے تو ساری ملے نہ آدھی پاوے. پوری جنت ان کی تھی, صرف ایک درخت کے پاس نہیں جانا تھا, لیکن اس وسوسے کے نتیجے میں ساری جنت ہاتھوں سے گئی. ایسے یہ کہاں پہنچے؟ اور دنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. کہاں پہنچے ہم؟ قید خانہ. وہ کافر و جنت, کافر اس کو جنت سمجھتا ہے. کافر ساری کوشش ہے اس کے لیے کرے گا, مومن ساری کوشش ہے اس حقیقی جنت کے لیے کرے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو بھائی اس بات کو سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر, ویسے تو ابھی موضوع باقی ہے انشاءاللہ, اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. آپ سمجھیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے رستوں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن. آپ یقین کریں ہم نے سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس کو فراموش کیا ہوا ہے وہ شیطان ہے, ابلیس. ہم ابلیس سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوتے, ہم ابلیس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے, اس کے لیے کوئی احتیاط نہیں کرتے. یقین کر لیں کہ آپ کوائل جلاتے ہیں مچھروں کے لیے, مچھر دور رہیں, ایسے نا صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے. آپ کو پتہ ہے آپ ابلیس سے بچاؤ کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز آپ کے لیے ڈھال ہے. کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے, اور ابلیس لاتا ہی ان دو چیزوں کی طرف ہے سب سے پہلے. آپ کو پتہ ہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان جو ہے نا, مطلب آپ یہ میں ایک پہلے اضافی بات آپ کو بتا رہا ہوں, شیطان حاضر ناظر نہیں ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. شیطان تو ایک اکلوتا ہی ہے نا, ابلیس تو ایک اکلوتا ہے, پھر وہ سارے اس کے چیلے ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے, جو سورہ ناس میں اللہ نے کہا من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس کے چیلے ہیں جنات اور انسانوں میں, چاروں طرف پھیلے ہوئے. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان خود سے صرف دو قسم کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. ایک 5 ٹائم کے نمازی کو, 5 وقتہ. وجہ کہ ابلیس فرماتے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابلیس لوگوں کو سب سے پہلے بے حیائی اور یعنی کہ بری باتوں کی طرف لانا چاہتا ہے, کفر و شرک کی طرف وہ خود چلے جائیں گے, اور نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. اس لیے ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان ابلیس سے بچاؤ کے لیے اگر کوئی چیز ڈھال ہے تو یہ نماز ہے. اور پھر اس کے بعد صبح شام کے اذکار ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں. اور تیسری بات جس کو بعض دفعہ ذکروں میں ذکر نہیں ہوتا وہ یہ کہ ابلیس کی معرفت حاصل کرنا بھی بے انتہا ضروری. وہ افعال و اعمال کے جس کو ہمیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کی ناراضگی والے ہیں, وہ کوئی آدمی کرتے ہوئے یا کرنے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نظر آئے, جان لیں کہ یہ خناس ہے, یہ ابلیس کا چیلا ہے جس کا اس کو ہی شعور نہیں ہے. یہ ابلیس کا, اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے, ورنہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, ایسے ہی نا. تو صبح شام کے اذکار پڑھنے چاہیے, 5 ٹائم نماز کی پابندی کرنی چاہیے, اور ویسے بھی جو نا ابلیس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. بھائیوں کے لیے ایک عدد اعلان ہے کہ چونکہ
یعنی کہ سندھ گورنمنٹ کا فی الحال جو نا لاک ڈاؤن والے جو سلسلہ ہے اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں نکلا ہے اور بازار دیر سے بند ہو رہے ہیں، تو مجبوراً آئندہ ہفتے جو درس ہوگا وہ درس 11:30 بجے جو نا شروع ہوگا۔ لیکن اگر پیر تک بھی یعنی کہ آپ حکومتی یعنی کہ سندھ حکومت کا لیٹر دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں بھائی لاک ڈاؤن لگ رہا ہے۔